السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت کی قدرت و حکمت کی نشانیاں، قرآن حکیم انسان کو نظام قدرت پر غور و فکر، تدبر و تفکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ انسان کو قدرت کے مظاہر پر غیر نظر مطالعہ و مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق اور اس کے وجود میں، سورج، چاند، تاروں کے نظام میں، نباتات و جمادات میں، دن رات کے رد و بدل میں، دریا، سمندر، زمین و آسمان میں حق تعالی کی توحید و وحدانیت، قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان ان پر غور کرے۔ یہ نشانیاں انسان کو اس امر کا یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالی نے بنایا اور وہی اکیلا اس پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا اور فرما روا ہے۔ خدا تعالی نے اپنے سچے پیغمبر کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبہ پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو انبیاء رسول کی تصدیق کا باعث بنے اور معجزہ کہلائیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام کافروں کو طوفان آب سے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی پر سوار تھے انہیں بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے کشتی کے تحفظ کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے غرور و سرکشی پر ہولناک عذاب 8 دن اور 7 راتیں تیز و تند ہوا کے طوفان نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے ایک ٹھوس چٹان سے بطور نشانی ناقہ اونٹنی نکالی اور ناقہ کو ہلاک کرنے پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو حیت ناک آواز، چیخ اور کڑک سے ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نمرود اور اس کی رعایا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھتی آگ میں جلانا چاہا تو اللہ رب العزت کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے لیے معجزہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں دمبا ذبح کرا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الموت یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، چند پرندے لو، انہیں ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا اور جب انہیں آواز دی تو سب پرندے اپنی شکل میں زندہ ہو کر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے۔ صفا اور مروہ اور حجر اسود اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام کی تباہی و بربادی بذریعہ پتھروں کی بارش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اصداع کا بننا ہاتھ گریبان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نکالا تو روشن سفید چمکتا ہوا نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر عصا کا مارنا اور اس سے 12 چشموں کا بہہ نکلنا، بنی اسرائیل کے ایک شخص عامیل کا قتل، جب اسے مردہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارا گیا تو وہ زندہ ہوا اور بتا دی کہ بطمع مار اسے اس کے بھتیجے نے قتل کیا، یہ بتا کر وہ دوبارہ گر کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں عصا کا مارنا، دریا کا پھٹ جانا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا اس میں سے بچ کر نکل جانا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دریا میں غرق ہونا، من و سلوہ کا نال ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دینا، حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم ہونا، تیز ہوا اور جنوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونا، حضرت ایوب علیہ السلام کا زمین پر لات مارنا، نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے شرعی پانی کا نکلنا، حضرت یونس علیہ السلام کو جب ایک مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی کے پٹ میں وہ گریہ زاری کرنے لگے، اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اس پر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ایک صاف جگہ پر اگل دیا اور آپ بچ گئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خدائی حکم سے ہونا، مٹی سے پرندے جیسا ڈھانچہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگا۔ مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے جو اللہ رب العزت کی مشیت اور مرضی سے ظہور میں ہیں۔ اصحاب کہف اور ان کے کتے کا قصہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ قرآن حکیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے عالم بالا تک جانا، چلچاتی دھوپ میں بادل کے ٹکڑے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت سے کڑوے کنویں کا میٹھا ہو جانا، کثرت آب کثرت طعام، بیماریوں کی شفا یابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہونا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے اشوب کا زائل ہو جانا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، غزوہ بدر میں دشمنوں کی جانب مٹی بھر خاک کا پھینکنا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہونا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے وقت کفار پر دھوڑ ڈالتے ہوئے بحفاظت اپنے گھر سے باہر نکل جانا، غار ثور میں دشمنوں سے محفوظ رہنا، یہ سب اللہ رب العزت کی ہی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظہور پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے لگ گیا، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔